अज्जू भाई हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 सर कह रहे हैं आप सर हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 नहीं है हेलो आवाज देख हेलो हेलो 1 2 3 ठीक है
آپ ٹرن کر کے کھڑے ہو جائیں. تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں یہاں نارووال سپورٹ سٹی کے کیس میں آیا تھا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران حکومت 4 سال سوائے اس کے کہ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، انتقامی کارروائیاں کرے، انہوں نے کوئی ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے ایک بھی قدم نہیں اٹھایا. عمران نیازی نے 4.25 سال پاکستان کے مضبوط ترین وزیر اعظم کے طور پہ حکومت کی. تمام قومی ادارے ان کے پشت پر تھے، 3 صوبائی حکومتیں ان کی جیب میں تھیں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کے لوگ براجمان تھے، اسپیکر اور چیئرمین کے اور ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدوں پر. اسی طرح میڈیا کا گلا گھونٹ کے خاموش کرا دیا گیا تھا، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کے بند کر دیا گیا تھا. اتنے موافق حالات آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر کو بھی میسر نہیں آئے جتنے عمران نیازی کو 4 سال حکومت کرنے کے لیے ملے تھے. لیکن 4 سالوں میں عمران نیازی نے اپنی منفی، اپنی سیڈسٹ سوچ کے نتیجے میں ملک کی تباہی کر دی، معیشت کو تباہ کر دیا، خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا، پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت کو تباہ کر دیا، پاکستان کے تعلقات اس کے تمام اکنامک سٹیک ہولڈرز کے ساتھ سرد مہری یا کھچاؤ میں ڈال دیے. چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے، یورپین یونین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو متاثر کیا، اور امریکہ کے صدر کی فون کال کے لیے کشکول لے کر، ایک فون کال کا سوال ہے بابا، جس طرح عمران نیازی نے پاکستان کی بے عزتی کی ہے، کسی نے آج تک ویسی بے عزتی نہیں کی. اسی طرح خلیجی ممالک سے بھی پاکستان کے تعلقات کو سرد مہری میں دھکیل دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ وہ لوگ جو فارن فنڈنگ کے ذریعے، ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کو برسر اقتدار لائے، انہوں نے عمران نیازی کے ہاتھوں پاکستان کو تباہ و برباد کیا. 4 سال پاکستان کے ہر شعبے کو ستیہ ناش اور بیڑا غرق کیا، اور اب اپنے 4 سال کی تباہی کا 4 دنوں میں ہم سے حساب مانگتے ہیں. کوئی شرم ہونی چاہیے حکومت سابقہ کے ترجمانوں کو. آج ساری قوم جانتی ہے کہ جو کانٹے آپ بکھیر کے گئے ہیں ان کو پوری قوم نے چننا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان کانٹوں سے صاف بھی کریں گے اور اسے گل و گلزار بھی کریں گے. اس ملک میں دوبارہ ترقی کے پھول کھلیں گے، اور جو نالائکی عمران خان ملک کو دے کر گیا ہے اس نالائکی کو پاکستان سپیڈ سے بدلیں گے. آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ 16 ارب روپے کا منصوبہ 4 سال سے ضائع ہو رہا تھا. 4 سال سے اسلام آباد میٹرو منصوبے کے اوپر گرد ڈل رہی تھی، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا. عمران نیازی کو عوام کی فلاح کا کوئی خیال نہیں تھا، اور جب حکومت بدلی تو وہی منصوبہ جو 4 سالوں میں نہ چل سکا 5 دن کے اندر آپریشنل ہو گیا. صرف یہ ایک منصوبہ فرق ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ نالائکی اور قابلیت میں کیا فرق ہوتا ہے، نااہلی اور اہلیت میں کیا فرق ہوتا ہے. آج اب عمران نیازی کوشش کر رہا ہے
کہ اس کی کرپشن پہ سوال نہ پوچھے جائیں. الیکشن کمیشن پر دھاوا بولنا عمران نیازی کا بلیک میلنگ ہتھ کنڈا ہے. عمران نیازی ہٹلر کا شاگرد ہے اور ہٹلر کی سیاست کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہے. جس طرح ہٹلر نے جتھوں کے ذریعے اپنے مخالفین پہ حملے کرائے، جرمنی کے اداروں پہ حملے کرائے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو سکے، عمران نیازی بھی آج اپنے جتھوں کے ذریعے کہیں سوشل میڈیا پر اور کہیں سڑکوں پر اداروں پر حملے کر کے چاہتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمات کی کارروائی رک سکے. فورن فنڈنگ کیس میں کیوں منہ چھپاتے پھر رہے ہو؟ اگر عمران نیازی تمہارا ہاتھ صاف ہے تو فورن فنڈنگ کا حساب دو، رسیدیں دو. پچھلے 7 سالوں سے کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو روکیں. ہائی کورٹ نے لیا تو سپریم کورٹ جا کے ہائی کورٹ کو روکیں. کیا شفافیت ہے؟ کدھر ہے مسٹر ایماندار؟ اگر عمران نیازی صاحب آپ کا دامن صاف ہے تو آ کے رسیدیں دکھاؤ اور صاف ہو جاؤ. لیکن 7 سالوں سے کروڑوں اربوں روپے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کھایا ہوا ہے، اس پر عمران نیازی رازداری کے لیے، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے مسلسل راہ فرار پر ہے. اور آج الیکشن کمیشن پر دھاوا بولنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا سکے. مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ ہمارے ادارے اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں فیصلے نہیں دیں گے بلکہ آئین اور قانون کے روشنی میں فیصلے دیں گے. اسی طرح جو تحفے ہیں، فورن گفٹس ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، اس میں بھی عمران نیازی بھاگتا منہ چھپاتا پھر رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا ہلکا، کوئی اتنا چھوٹا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے برادر ملکوں کے تحفوں کو بازاروں میں بیچا ہو اور جیبیں گرم کی ہوں. آپ کسی کی شخصیت اس سے اندازہ کر لیں کہ جو شخص انتہائی برادر ملک کے تحفے جو اس کو بھائی بنا کے دیے گئے ہوں ان کو بھی بازار میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر سکتا ہے، تو وہ کسی اور چیز کا سودا کرنے میں کتنی دیر لگائے گا. اسی طرح جو سکینڈل ان کے مافیاز کے ذریعے چینی میں، آٹا میں، دوائیوں میں، LNG میں، وہ جیپوں کی امپورٹ کے اندر اپنے پیاروں کو 10,000 جیپیں امپورٹ کرنے کے پرمٹ دیے. یعنی کہ جو ناک ڈاؤن جو پاکستان میں اسمبل گاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ ڈیوٹیاں، اور جو اسمبلڈ گاڑیاں منگائی گئیں ان پہ کم ڈیوٹی. کروڑوں اربوں روپے کے اسی طرح کے گھپلے ان کے جو ہیں وہ سب منظر عام پر آئیں گے، اور عمران نیازی صاحب کو کرپشن کے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا. آج پاکستان میں جو عمران نیازی صاحب خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی آزادی کے ہیرو نہیں، پاکستان کی آزادی کے ولن ہیں. چونکہ 20,000 ارب قرضوں میں پاکستان پہ لاد کے گئے ہیں. پاکستان میں 71 سالوں میں 25,000 ارب قرضہ لیا گیا. عمران نیازی کے 3.25 سالوں میں اس 25 ارب کے مقابلے میں 20,000 ارب قرضہ لیا گیا اور سارے کا سارا خساروں میں جھونک دیا گیا. ملک میں کوئی پیداواری منصوبہ نہیں لگا جس سے معیشت مضبوط ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ آج عمران نیازی کبھی امریکہ کی سازش دیکھتا ہے. عمران نیازی صاحب، آپ تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے یا اللہ میاں یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، اور جب تحریک عدم اعتماد آئی
تو آپ نے کہا کہ میری دعائیں سنی گئیں, 1 گیند سے 3 وکٹیں گراؤں گا, اور جب پھر اپوزیشن نے گگلی ماری اور آپ کی 3 وکٹیں اور مڈل سٹمپ گر گیا تو آپ کو امریکہ کی سازش یاد آ گئی. آج پاکستان کا وہ سفیر جس نے مراسلہ لکھا وہ جھوٹا, پاکستان کی وزارت خارجہ جھوٹی, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جھوٹی, پاکستان کے مسلح افواج عمران کے بقول جھوٹے, پاکستان کی عقابی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کی دنیا میں ہر چیز پہ نظر ہے وہ عمران کے بقول جھوٹی, اور سچا کون ہے؟ اکیلا عمران خان. پورا ملک جھوٹا اور ایک اکیلا مسٹر یو ٹرن سچا. قوم اس گندگی کو اور اس جھوٹ کو نہیں تسلیم کر سکتی. آپ چند اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر سڑکیں ناپیں. ہم نے 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی ہیں. آپ کو سڑکیں ناپنا آتا ہے یا آپ کو چندے اکٹھے کرنا آتا ہے؟ تو چندے اکٹھے کیجئے, سڑکوں پہ دھرنے دیں, جلوس نکالیں, آپ کی مرضی, لیکن پاکستان کے نظام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پنجاب میں 25 دنوں سے بدترین انتظامی بحران عمران نیازی اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے جو ریاستی عہدوں پر بیٹھے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ صدر پاکستان اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. صدر پاکستان کو عمران نیازی نے پی ٹی آئی کا جیالہ بنا دیا ہے. صدر پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے, وہ غیر سیاسی عہدہ ہے. جو شخص اس پہ بیٹھتا ہے وہ پورے ریاست کے لیے مشترکہ اور یکساں ہوتا ہے, لیکن چھوٹا آدمی اپنے لوگوں کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے. اور آج عمران نیازی جس طرح صدر مملکت کے عہدے کی بے توقیری کروا رہے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کرا رہے ہیں, یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ عمران نیازی ایک انارکسٹ ہے. وہ انارکی پہ یقین رکھتے ہیں, انہیں آئین اور قانون کا کوئی احترام نہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ عمران نیازی جس طرز سیاست پہ چل رہے ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کبھی آئندہ اقتدار میں واپسی کے دروازے بند نہیں کر رہے, بلکہ ایک ایک دروازے پہ خود تالا بھی لگا رہے ہیں. چونکہ ریاست کا کوئی نظام ایسے انارکسٹ کو قبول نہیں کرتا کہ جو آئین کی پرواہ نہ کرے, جو قانون کی پرواہ نہ کرے, جو اپنی ذاتی انا کو, اپنی نارسسزم کو آئین اور قانون سے بالا تر رکھے. عمران نیازی صاحب, آپ کی ایگو ماؤنٹ ایورسٹ جتنی ہوگی, لیکن پاکستان کا آئین اس سے بھی بڑا ہے. آپ پاکستان کے آئین سے نہیں کھیل سکتے. ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے. اگر پاکستان کے آئین کو کمزور کر دیا گیا تو اس ریاست کی بنیادیں ڈھہ جائیں گی. تو اس لیے آپ سوشل میڈیا پر جتنے مرضی ٹرینڈ بنا لیں, اب کارڈ کھیلنے کی بات نہیں ہے, اب ڈیلیوری کرنے کی بات ہے, اب کارکردگی کی بات ہے. کارڈ نہیں چلے گا کہ کون سا مذہبی کارڈ آپ کھیل رہے ہیں, آپ پروپیگنڈا کارڈ کھیل رہے ہیں. اب ایک ہی کارڈ چلے گا, وہ کارکردگی کا کارڈ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جس رفتار سے کام کر رہی ہے, پاکستان کے عوام کو تبدیلی پہلی دفعہ نظر آئے گی کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کے لیے, ملک کے لیے اور عمران نیازی کا جو گند ہے اسے صاف کرنے کے لیے دن رات محنت سے کام کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, کچھ لوگ بشمول عمران خان کو شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم بننا پسند نہیں ہو رہا ہے. کل انہوں نے مسلم ممالک کے سفیروں کی بریفنگ کی ہے, سعودی عرب جا رہے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کے ساتھ اب پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے, کوئی ایک بڑا دیکھیے, شہباز شریف صاحب سعودی عرب سے لے کر عمران نیازی صاحب
چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف انتشار اور افراتفری پیدا کر کے اپنے اقتدار کے جانے کا بدلہ لے سکیں۔ وہ پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں، وہ پاکستان کے آئین سے بدلہ لے رہے ہیں، وہ پاکستان کے مفادات سے بدلہ لے رہے ہیں۔ آج عمران نیازی ملک کے اندر اور ملک کے باہر چاہتا ہے کہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائے، لیکن پاکستانی عوام میچیور ہیں، پاکستانی عوام سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے بندے کے ہاتھوں انہوں نے اعلی کار نہیں بننا جو اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بس